Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مجھے نبی نے لعاب دہن دیا ہے تو میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہے تو جہاں کو لکھنا نہیں آتا تھا، جی سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے۔ مولانا جذباتی باتیں نہیں کریں، تاریخ بول رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت مولا علی سے لکھواتے تھے۔ جی آپ کے شہر میں ہمارے قادری صاحب رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی غصہ کس بات کا ہے شیعوں کا کسی کے اوپر، قلم اور کاغذ تو علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، علی سے خط لکھواتے تھے سرکار۔ جی نبی نے اگر کاغذ اور قلم مانگا تھا تو علی کے پاس تھا نا، تو کسی اور سے غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہم پہ اعتراض کیا ہے، جی علی کے پاس تھا علی دے دیتے، علی نے نہیں دیا تو آپ کہیں اور غصہ۔ تو ہم نے ان کو جواب بھیجا، بول چکا ہوں کئی جگہ، کئی دفعہ، کوئی ایک دفعہ خط بھی لکھا تھا، ہم نے کہا بھائی اگر مولا علی کے پاس کاغذ و قلم تھا نا تو پھر جواب کوئی اور کیوں دے رہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ مولا کے پاس کاغذ و قلم تھا، مولا کو دینے دیتے۔ اور میں تو اس سے بالا تر بات کروں، علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات اپنے حق میں استعمال نہ کرتا ہو۔ جی کاغذ اور قلم کی کیا بات ہے، فدق مولا نے کیوں نہیں لے لیا؟ اگر کسی اور نے چھینا تھا تو علی کا دور حکومت جب مولا کا آیا تو دے دیتے، اپنے بچوں کو دے دیتے، جناب زہرا کی اولاد کو، مولا کے ہاتھ میں اختیار تھا، فدق کیوں نہیں لیا علی نے واپس؟ یہ سوال کرتے ہیں نا یہ بچے بھی جوان بھی۔ وہ جو قرآن کی تفسیر میں مولا نبی کے بعد مولا علی لے کر آئے اور پھر پہلے دور حکومت میں پوری بوری بھر کے لائے تھے مولا کاغذوں کی، جو قرآن کی تفسیر لکھی تھی، کھال پہ تھی، کاغذ پہ تھی، جیسا بھی تھا، نہیں لیے۔ مولا سے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ وہی قرآن ہے جو تفسیر، قرآن نہیں تفسیر قرآن ہے جو ائمہ سے ہوتی بھی امام وقت کے پاس ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اب یہ غلط فہمی ہے ہمارے بھائیوں کو کہ ہم یہ کہتے ہیں جی نیا قرآن لے کر آئیں گے، قرآن کوئی نیا لے کر نہیں آئیں گے امام، وہ تفسیر قرآن ہے جو مولا علی نے لکھی، وہ ائمہ کے پاس ہوتی بھی امام کے پاس ہے، اور امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ تفسیر قرآن لے کر آئیں گے۔ تو جب مولا کائنات سے قبول نہیں کیا پہلے دور حکومت میں، دوسرے تیسرے دور حکومت میں، جب حضرت علی کی 4 سال 4 مہینے حکومت تھی تو اپنے دور میں اس قرآن کو نافذ کر دیتے۔ تو میں تو اور سوال پہ سوال بڑھا رہا ہوں۔ یہ سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا۔ میرے پاس اختیارات آئے تو میں نے اپنی مرضی کا کام کر لیا، جس پہ اختلاف رہا ہے، جنہوں نے رد کیا ہے وہی کہیں کہ آپ لے کر آئیں تو لے کر آؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی عزیزان گرامی، کیوں قلم ہاتھ میں نہیں لیا؟ یہ بات حقیقت ہے کہ مولا سے لکھواتے تھے، مولا خط لکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا تو قصہ بہت واضح اور روشن ہے۔ جی مگر حضرت کے ہاتھ میں قلم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ معاذ اللہ، کیا لکھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، حکمت، نبوت کا حصہ تھا یہ عمل، نبوت کا حصہ تھا یہ عمل کہ ہاتھ قلم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ دقت چاہوں گا آپ سے، بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان۔ جی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے انہوں نے، اس لیے سنی بھی اسے پسند کرتا ہے، شیعہ بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی آیت اللہ بہجت سے بھی سینئر تھے، بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں کہ میرے بابا ہر کچھ مدت کے بعد مجھے کاغذ دیتے تھے بہت سے، اور کہتے تھے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ۔ وہ میں کنویں میں ڈال کر آ جاتا تھا، اور بارہا میں نے ایسا کیا کہ کاغذ میں کنویں میں پھینک کر آتا رہا۔ اور ایک دن جب میں یہی عمل انجام دے رہا تھا تو ایک کاغذ کچھ مڑا ہوا تھا، اس کے اوپر مجھے کچھ لکھا ہوا نظر آیا، میں نے تجسس ہوا کہ میں ذرا دیکھوں کہ، تو میں نے اسے سیدھا کیا تو ایک پوری نظم تھی، بہترین کلام تھا فارسی ادبیات کا، بہترین غزل تھی۔ دوسرا کاغذ دیکھا بہترین غزل، تیسرا کاغذ دیکھا بہترین شاعری، ہر کاغذ کے اوپر بہترین اشعار لکھے ہوئے تھے، ہر مصرع بولتا ہوا مصرع، شاہکار ادبیات فارسی کا شاہکار۔ کہنے لگے میں وہ واپس لے آیا۔ میں نے کہا ابا آپ نے مجھے دیا تھا کہ میں کنویں میں ڈال کر آ جاؤں۔ کہنے لگے وہ پہلے بھی تو ایسے ہی کاغذ ہوتے تھے، تو یہ کیوں نہیں پھینک کر آئے؟ کہنے لگے یہ کیا مطلب؟ کہ یہ تمہیں نہیں پتا؟ وہ بھی شعر تھے، وہ بھی میری نظمیں تھیں، میری غزلیں تھیں، اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب بہت ساری غزلیں اور اشعار جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں پھینک کر آ جاؤ۔ جی
کہنے بابا ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ تو شاہکار ہے، یہ تو اس کو تو رکھنا چاہیے، اس سے استفادہ ہوگا. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا دیوان چھپے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے لکھی ہے، تو میں اپنی نفی کروں گا تو اللہ کا کلام زندہ رہے گا. بھائی سرکار نے اللہم صلی علی جی سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا، جملے کو محسوس کیجئے گا، سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا، ایک مرتبہ بھی قلم اگر نبی کے ہاتھ میں امت دیکھ لیتی نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے.